والصلاة والسلام على رسول الله ثم الصلاة والسلام على خليفة الله وعلى آلهما وأصحابهما وأتباعهما وأزواجهما وذرياتهما ومن والاه. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه القديم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اما بعد، حاضرین محترم، سامعین حضرات، بزرگوں، نوجوانان قوم اور پیارے بچوں اور پس پردہ سماعت کرنے والی معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلاق کائنات اپنے کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرماتا ہے: وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور بے شک ہم نے تمہیں تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. میں نے تمہیں سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. حاضرین محترم، بات کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو عربی زبان کے ایک قاعدے سے واقف کرواتا چلوں کہ جس جملے میں لا اور الا اگر آ جائے یا پھر ما یا الا آ جائے تو وہ جملہ قطعی ثابت ہوتا ہے. جیسے کہ لا الہ الا اللہ. لا اور الا اگر ایک جملے میں اگر آ جاتا ہے تو وہ جملے میں یقین کامل پیدا کر دیتا ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لیکن جب حضور کی باری آتی ہے اسی وقت بھی اللہ یہی فرماتا ہے: وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر. اس جملے میں بھی ما اور الا آ رہا ہے، لہذا یہاں پر بھی وہی قاعدہ استعمال ہوگا جو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس چیز کو قطعی بنا دیتا ہے، یہ اس چیز کو مضبوط بنا دیتا ہے کہ یقیناً حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. حضور سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں کہ ایک مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو اونٹ بیچا، لیکن اس شخص نے حضور کو پیسے دیے بغیر ہی بھاگ گیا. پھر جب دوسری وقت حضور کی ملاقات اس شخص سے ہوتی ہے، وہ جیسے ہی حضور کو دیکھتا ہے بھاگنے لگتا ہے کہ شاید کہیں مجھ سے حضور سوال نہ کر دیں، شاید کہیں میرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گریبان نہ پکڑ لیں. حاضرین محترم، اگر ہم اس واقعے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں حضور کے وقت کے حالات کو بھی غور کرنا ہے. وہ زمانہ جاہلیت تھا، وہ شخص دوست تھا، وہ زمانہ جاہلیت کا شخص تھا. اب ظاہر سی بات ہے
چور جتنا ہوگا تو اسے چوری سے اتنا ہی ڈر لگے گا۔ الغرض وہ چور تھا اور اس کو باز پرش سے کوئی مجھے پوچھ نہ لے، کوئی میرا گریبان پکڑ نہ لے، کہیں حضور میرے ساتھ برا سلوک کر نہ دیں، یہی پس منظر کو رکھتے ہوئے وہ شخص حضور کو دیکھتے ہی بھاگنے لگتا ہے، حضور کو دیکھتے ہی ڈرنے لگتا ہے۔ یکایک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ ادھر آ جا، میرے سامنے آ جا، یقیناً میں تجھ سے حساب نہ لوں گا، میں جو ہے وہ جواب دینے نہیں آیا ہوں بلکہ میں جو ہے معاف کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو معاف کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو ساری جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے زحمت نہ سمجھو، میں تو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ٹھیک اسی حضور کے عقیدے کو امامنا مہدی موعود السلام نے کیا کہا، امامنا مہدی موعود السلام کو ہم سمجھ ہی نہیں سکے۔ حاضرین محترم، امامنا نے کیا کہا کہ میرا مذہب جو ہے وہ مذہب ما کتاب اللہ وہ اتباع محمد رسول اللہ، میرا مذہب جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور میرا مذہب جو ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کا نام ہے۔ حاضرین محترم، آپ غور کریں، آپ اس مہدویت، آپ تمام مہدویت تعلیمات کو آپ کھنگال کر دیکھیں، مہدویت تعلیمات میں ایک جملہ ملتا ہے۔ حاضرین محترم، یہ جملے کو اگر ہم غور کرتے ہیں، اس کی گہرائیوں میں اترتے ہیں تو خدا کی قسم یہ جملہ جو ہے حضور کے تمام اس واقعے کی نشاندہی کرتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ تھا، جو ابھی میں نے بیان کیا، اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہی تھا کہ مہدوی جو ہوتے ہیں وہ مچھلیوں کی مانند ہوتے ہیں، مہدوی جو ہوتے ہیں وہ سانپ اور بچھوؤں کی مانند نہیں ہوتے کہ اگر کوئی انہیں تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ واپس پلٹ کر انہیں ڈک مار دیتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، بلکہ مہدوی جو ہے وہ مچھلیوں کی مانند ہوتے ہیں۔ جب انہیں کوئی پریشان کرتا ہے تو وہ واپس مڑ کر چلے جاتے ہیں، ان کا جواب نہیں دیتے۔ یہی مہدویت کی خاصیت ہے، یہی گروہ مہدویہ کی خاصیت ہے۔ یعنی یہی خاصیت تھی کہ 2002 کے فسادات میں جو لشکر آیا تھا وہ ہمارے لوگوں کو دیکھ کر واپس چلا گیا اور یہ کہا تھا کہ نہیں، یہ جو ڈھبیا واڑ کے جو لوگ ہیں یہ ویسے نہیں ہیں، یہ ویسے نہیں ہیں، یہ ہمارے آبا و اجداد کے اخلاق تھے جو کامل مہدویت کی ترجمانی کر رہے تھے، یہی ہمارے اخلاق ہیں۔ حاضرین محترم، اور ایک بات کہہ دوں، ایک اعتراض ہے جو لوگ کہا کرتے ہیں کہ یہ تم اللہ کے ولیوں سے کیوں مانگتے ہو، اللہ کے اولیاء اللہ سے کیوں مانگتے ہو؟ ان کی حد تو یہ ہو جاتی ہے کہ یہ نعوذ باللہ حضور سے سوال کرنے کو، حضور سے مانگنے کو یہ لوگ نعوذ باللہ کفر کہہ دیتے ہیں، حاضرین محترم شرک کہہ دیتے ہیں۔ الغرض میں بتلانا یہ چاہتا ہوں، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ حاضرین محترم، آپ حضور کی کیا بات کرتے ہیں، آپ حضور کی کیا بات کرتے ہیں؟ آپ مہدی سے ماننے کو بھی ہم جائز سمجھتے ہیں، خود میر سے مانگنے کو بھی ہم جائز سمجھتے ہیں، ثانی مہدی سے مانگنے کو ہم جائز سمجھتے ہیں، بلکہ آخری جو شہید ہے قوم مہدویہ کے، جو 100 سال پرانے ہیں، میاں ابجی میاں شہید رحمت اللہ علیہ، ان سے مانگنے کو بھی ہم جائز سمجھتے ہیں۔ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہے۔ حاضرین محترم، حضور کی سب سے پہلے میں جو دلائل ہے، ایک عقلی دلیل ہے جو دماغ کی ہے اور ایک حدیث والی دلیل ہے۔ سب سے پہلے میں حدیث کی دلیل سے آپ کو بتلاتا چلوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انا القاسم واللہ یعطی، کہ میں جو ہے وہ تقسیم کرنے والا ہوں اور عطا کرنے والا جو ہے وہ اللہ ہی ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ عطا کرنے والی ذات جو ہے وہ خدا کی ہے۔ میں تو تمہارے درمیان قاسم بن کر آیا ہوں، میں تو تمہارے درمیان اللہ کی نعمتوں کو تقسیم کرنے
کرنے آیا ہوں. مثال ایک سیدھی سادی لے لیجئے. آپ دعوت میں جاتے ہیں, ویٹر آپ کو کوئی چیز لے کر آتا ہے, تو کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ جو دعوت تھی یہ ویٹر نے دی تھی؟ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ جو دعوت ہے وہ ویٹر نے نہیں دی تھی, بلکہ دعوت کا مالک جو ہوتا ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے, اور تقسیم کرنے والا جو ہوتا ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے. حاضرین محترم, میں یہاں پر ایک اور باریک نقطے کی وضاحت کر دوں. لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ آپ نے حضور کو ویٹر کہہ دیا. میں ایک اور پتے کی بات کہتا ہوں, جب خاص مہمان ہوتا ہے تو اس کی میزبانی کے لیے جو ہے وہ بادشاہ جو ہے اپنے بیٹے کو لگاتا ہے. جو میزبانی کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے, جو تقسیم کے لیے کھڑا ہوتا ہے, کہ کوئی ایسا ویسا شخص نہیں ہوتا, بلکہ وہ تو بہت معتبر شخصیت ہوتی ہے جو تقسیم کرتی ہے. اسی مثال کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً دعوت دینے والا تو کوئی اور صاحب ہے, لیکن جو ہم تک پہنچا رہے ہیں وہ تو صرف قاسم ہے, وہ تو تقسیم کرنے والے ہیں. ایک اور مثال ملاحظہ فرمائیں. آپ گھڑی پہنتے ہوں گے, گھڑی پر لیبل لگا ہوتا ہے میڈ ان جاپان, میڈ ان سوئٹزرلینڈ, ایسے تمام لیبل لگے ہوتے ہیں. تو کیا اور تمام لیبل لگے ہوتے ہیں اور اس پر ایک اور نام بھی لکھا ہوتا ہے, اور وہ اپنا نام لکھ دیتے ہیں, محمد نثار مہدی کر کے نام لکھ دیتے ہیں, محمد انس کر کے نام لکھ دیتے ہیں. تو کیا وہ انس جو ہے اس نے یہ گھڑی کو بنایا ہے؟ کیا وہ انس جو ہے اس نے یہ گھڑی کی تخلیق کی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ معاملہ ایسا ہے کہ گھڑی کو بنانے والا جو ہے وہ میڈ ان سوئٹزرلینڈ والا ہے, لیکن جو گھڑی جس کی ملکیت میں ہے, جو گھڑی کا مالک ہے اس وقت جو ہے, وہ گھڑی کا مالک جو ہے وہ محمد انس مہدی ہے. بلکہ وہ بنانے والا تو نہیں ہے, بلکہ وہ جو ہے اس کا استعمال کرنے والا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے کائنات کو بنانے والا جو ہے وہ خلاق کائنات ہے, رب العالمین ہے, کہ جس نے کائنات کو پیدا کیا, جس نے کائنات کو بنایا ہے. لیکن خدا کی قسم رحمت للعالمین کے منصب پر جو ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حاضرین محترم, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو امامنا مہدی موعود الاسلام. حاضرین محترم, میں پچھلے اپنے موضوع پر واپس آتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ امامنا کی بعثت کو سمجھ ہی نہیں سکے, امامنا کے مقصد کو سمجھ ہی نہیں سکے. امامنا کیوں آئے تھے, امامنا کی وجہ کیا تھی, روئے زمین پر آنے کی وجہ کیا تھی؟ حاضرین محترم, وجہ تو بہت تھی, وجہ بہت تھی. الغرض امامنا کی آمد کی وجہ یہ تھی کہ جو آپ کے فون میں جو ایپلیکیشن جو ہوتا ہے وہ جب پرانا ہو جاتا ہے تو آپ اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں. اسی وجہ سے امامنا کی آمد ہوئی تھی. جو دین تھا اس کے اندر وائرس موجود ہو چکا تھا, اس کے اندر رسم عادت اور بدعت اور شرک اور کفر پرستی کی تمام وائرس موجود ہو چکے تھے. لیکن امامنا نے آ کے اس وائرس کو نکال کر اس ایپلیکیشن محمد کو اپڈیٹ کر دیا اور ہمارے سامنے پیش کیا. ٹھیک اس کی مثال اسی طریقے سے لے لیں. آپ کی جب گاڑی خراب ہوتی ہے تو آپ اثر نو اپنی گاڑی کو بدلتے نہیں ہیں, بلکہ آپ جو ہے اس گاڑی کو اس کا انجن آئل بدلوانے کے لیے اس کو سروسنگ میں دیتے ہیں. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گاڑی جو ہے وہ بدل جا چکی ہے. لوگ اس غلط فہمی میں ہے کہ مہدی کا آنا جو ہے وہ دین کو بدل چکا ہے, مہدی کا آنا جو ہے وہ نئی گاڑی کو لے کر آ گیا ہے. لیکن بات یہ نہیں ہے. مہدی کا آنا اس وجہ سے ہوا ہے کہ گاڑی کا کلچ وائر جو ہے وہ بہت کمزور تھا, ایک دھاگے پر ٹکا ہوا تھا. اس دھاگے کو بدل کر نیا کلچ وائر ڈالنے کے لیے امامنا مہدی موعود اسلام کی آمد ہوئی ہے. امامنا مہدی موعود اسلام کی آمد کو ہم سمجھ ہی نہیں سکے. حاضرین محترم, امامنا کیوں آئے تھے, امامنا نے کیا وجہ تھی امامنا کے آنے کی؟ حاضرین محترم, سارا جہاں جو ہے وہ پریشان ہو چکا تھا کہ لیلۃ القدر کب ہے. لیلۃ القدر کی تاریخ کسی کو معلوم نہیں تھی. کوئی شخص جو ہے وہ 21 کو پڑھ رہا تھا, کوئی شخص 23 کو, کوئی شخص 25 کو, کوئی شخص 29 کو پڑھ رہا تھا. لیکن امامنا نے آ کر یہ کہہ دیا کہ تم یہ تمام چیزوں کو ڈھونڈنے میں مت
مت جاؤ، بلکہ یقیناً جو ہے تم لیلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں رات ہے، اسی کو مین جانو اور اسی میں اپنی تمام عبادتوں کو خرچ کر ڈالو۔ امت میں اسی قسم کے شبہات تھے، اسی قسم کے ڈاؤٹس وغیرہ تھے، ان تمام ڈاؤٹس کو مکمل کرنے کے لیے مہدی موعود السلام کی آمد ہوتی ہے۔ حاضرین محترم، سارا جہاں جو ہے، سارا زمانہ جو ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں لا علم تھا۔ حاضرین محترم، آج کل بھی آپ یہ بازو والوں سے جا کر پوچھ لیں، آپ کنتھاریا والوں سے جا کر پوچھ لیں کہ حضور کی تاریخ وفات کیا ہے، وہ کہتے ہیں 8 کو ہے، 9 کو ہے، 7 کو ہے۔ الغرض بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میں سنیوں کی تائید نہیں کرتا، بلکہ سنیوں بھی بعض یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی تاریخ وفات ہے۔ لیکن امامنا مہدی موعود السلام نے کہہ دیا کہ تم یہ تمام چیزوں کی الجھنوں میں مت پڑو، بلکہ میں جو کہتا ہوں اس بات پر عمل کرو۔ اور تاریخ وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صرف 2 تاریخ کو ہے، امامنا نے واضح انداز میں ہمیں بیان کر دیا۔ لہذا ہم جو ہے وہ ڈھونڈتے پھرتے نہیں ہیں، بلکہ ہم جو ہے آنکھ بند کر کے تصدیق کر لیتے ہیں۔ الغرض جو ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات کا اتنا بڑا مسئلہ تھا، یہ مسئلہ جو ہے کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر ہم سے پوچھے کہ تمہارے نبی کی تاریخ وفات کیا ہے تو تم کس منہ سے جواب دو گے؟ تم اپنی محبت کا ثبوت کس طریقے سے پیش کرو گے؟ ارے تمہاری محبت ہی ناقص ہے جب تمہارے رسول کی وفات کا علم نہیں تمہیں۔ امامنا مہدی موعود السلام نے ہمیں بتلایا کہ وفات کی تاریخ جو ہے وہ 2 ربیع الاول کو ہے، اور الحمدللہ ہم جو ہے امامنا کے پیروکار ہونے کی حیثیت سے امامنا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات جو ہے 2 ربیع الاول کو مناتے ہیں، اور تاریخ اسلام کو یہ بتلاتے ہیں کہ تم انہی الجھنوں میں مت پڑیں، بلکہ جو حق ہے اس کی اتباع کریں۔ اور خدا کی قسم ایک آخری جملہ کہہ کر میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا، تمہیں اگر حق ڈھونڈنا ہے تو ادھر ادھر مت جائیں، بلکہ اگر تمہیں حق ڈھونڈنا ہے تو بھروچ میں چھوٹی مسجد مہدویہ بڑی مسجد میں چلے جائے، تمہیں حق معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔